باب علامات المنافق. حدثنا سليمان وابو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا نافع بن مالك ابن أبي عامر أبو سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. تابعہ شعبۃ عن الأعمش. منافق کی علامتوں کا یہ باب ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: منافق کی تین نشانیاں ہیں: جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے پورا نہ کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے. حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے، جو دوسری حدیث سے اس کا ترجمہ ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص میں چار باتیں ہوں گی وہ بالکل منافق ہوگا، اور جس میں ان چاروں میں سے کوئی ایک خصلت ہوگی اس میں نفاق کی ایک عادت ہوگی، حتیٰ کہ وہ اس سے باز آ جائے، اسے چھوڑ دے. جب اس کے پاس امانت رکھی جائے خیانت کرے، یہ پہلی علامت ہے. دوسری، جب بات کرے جھوٹ بولے. تیسری، جب وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے. چوتھی، جب کسی سے جھگڑے تو پھٹ پڑے. شعبہ نے اعمش سے اس کی مطابقت کی ہے. اوپر جو باب گزرا ہے وہ ظلم دون ظلم کا باب منعقد کر کے یہ بتلایا گیا تھا. شرک ظلم کا فرد اعلیٰ ہے اور نفاق کفر کا فرد اعلیٰ. اس میں کفر باللہ کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ بھی شامل ہے، اس لیے عام کفار کے مقابلے اس کی سزا بھی سخت رکھی گئی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا: ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. بلا شبہ منافقین دوزخ کے سب سے نیچے طبقے میں جائیں گے. لہذا جو کفر کے متعلق ابواب ہے اس کے خاتمے پر اس کا ذکر مناسب ہوا. رہا ترجمۃ الباب کا مقصد تو وہی ہے جو ابواب سابقہ میں مذکور ہوتا چلا آ رہا ہے. نفاق کے معنی کیا ہے؟ نفاق کے معنی ظاہر و باطن کے اختلاف کے ہیں. زبان شرع میں منافق اس انسان کو یا اس کو کہا جاتا ہے جس کا باطن کفر سے بھرا ہوا اور ظاہر میں مسلمان بنا ہوا ہو. یہ لفظ دراصل نافقہ سے لیا گیا ہے. نافقہ اس گھونسلے کو کہتے ہیں جو چوہے کی طرح ایک جانور ہوتا ہے، اس کے بل کے دو دروازوں میں سے ایک پوشیدہ دروازے کا نام ہے. یہ عربی کے اندر اسے یربو کہا جاتا ہے اور اسے گھونس بھی کہا جاتا ہے. یہ اپنے بل کے دو دروازے بناتا ہے، ایک وہ دروازہ جس سے آتا جاتا ہے اور دوسرا وہ دروازہ جس سے آمد و رفت کا سلسلہ نہیں ہوتا اور نہ وہ کھلا ہوتا ہے، بلکہ وہاں کی زمین اس قدر نرم رکھی جاتی ہے کہ بوقت ضرورت اس کے ٹکر سے یا اس کے دھکا دینے سے وہ کھل جائے. اس پوشیدہ دروازے کا نام نافقہ ہے اور دوسرے دروازے کا نام قاصعہ ہے. جب شکاری اس کا شکار کرنا چاہتا ہے تو یہ قاصعہ نامی دروازے سے داخل ہو جاتا ہے. شکاری اسی خیال میں رہتا ہے کہ جانور جس دروازے سے داخل ہوا ہے اسی سے باہر نکلے گا، لیکن پھر یہ نافقہ سے نکل کر فرار ہو جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے. یہی حال منافق کا ہے کہ ایک راہ سے داخل ہوتا ہے اور دوسرے راستے سے فرار ہو جاتا ہے. ایک اور وجہ مناسبت بیان کی گئی ہے کہ نافقہ بظاہر ہموار زمین کی طرح نظر آتا ہے، لیکن در حقیقت وہ ایک دروازہ ہوتا ہے. منافق بھی بظاہر مسلمان معلوم ہوتا ہے مگر ایک ایسا انسان نظر آتا ہے جو اندرونی طور پر اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، محض دھوکہ ہی دھوکہ ہوتا ہے. منافق کا یہ لفظ اسلام کے بعد ان معنی میں استعمال کیا گیا جو ابھی آپ کے سامنے بتایا گیا. اسلام سے پہلے یہ لفظ ان معنی کے اندر مستعمل نہیں تھا. حدیث شریف میں نفاق کی علامتوں کا ذکر فرمایا گیا ہے. پہلی علامت بتلائی گئی کہ جب بھی کوئی بات کہے تو خلاف واقعہ کہے. اذا کا لفظ تکرار کی جانب اشارہ کرتا ہے، یعنی اس کی یہ طبیعت اور اس کی یہ خصلت بن گئی ہو کہ جب بھی کوئی بات کہے تو اس میں جھوٹ ضرور شامل کر دے، چاہے اس کا تعلق ماضی سے ہو یا حال سے. لیکن جھوٹ کے جھوٹ ہونے کے لیے یہ ضروری ہو کہ وہ اپنے بیان کو خود غلط سمجھتا ہو، اور اگر ایسا ہے کہ بات گو واقعے کے اعتبار سے غلط ہے لیکن اس کی اپنی معلومات کی حد تک صحیح ہے تو پھر وہ منافقت
کے علامات میں داخل نہیں ہوگا۔ دوسری خصلت جو بتلائی گئی کہ عہد شکنی کرتا ہو، یعنی جب کسی کے ساتھ کوئی عہد و پیمان باندھتا ہے تو اسے نبھانے کی کوشش نہیں کرتا بلکہ ختم کر دیتا ہے۔ عہد و پیمان دونوں جانب سے کیا جاتا ہے اور وعدہ صرف ایک جانب سے۔ تیسری خصلت جو منافق کی علامت کے طور پر بتلائی گئی وہ ہے خیانت۔ جب بھی کوئی شخص امین سمجھ کر اس کے پاس امانت رکھتا ہے تو وہ بندہ اس میں خیانت کرتا ہے۔ امانت کا تعلق صرف مال ہی سے نہیں ہے بلکہ بات اور راز سے بھی ہے۔ امانت ان ساری چیزوں پر محیط ہے۔ اسی طرح اگر کسی کی گری پڑی چیز کسی کے ہاتھ لگ گئی ہو تو وہ بھی امانت ہے، اس میں کوئی ایسا تصرف درست نہیں ہوگا جو اس کے سامان کے ختم ہو جانے یا ضائع ہو جانے کا سبب بن جائے۔ اور جو دوسری حدیث آپ کے سامنے ذکر کی گئی اس کے اندر ایک علامت کا اضافہ ہے، وہ ہے وعدہ خلافی۔ جب کسی سے کوئی وعدہ کرتا ہے پورا نہیں کرنا چاہتا تو وعدہ پورا کرنے کی دو صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ وعدہ کرتے وقت ہی اس کے دل میں چور ہے، یعنی محض رسمی وعدہ ہے، پورا کرنے کا خیال ہی نہیں، تو یہ واقعتاً نفاق کی علامت ہے۔ لیکن اگر صورتحال یہ ہے کہ وعدہ کرتے وقت وہ اس کے پورا کرنے کے لیے پوری طرح تیار تھا لیکن اتفاق سے کوئی ایسی بات پیش آ گئی جس کی بنا پر وہ وعدہ پورا نہ کر سکا تو اس پر پھر کوئی مواخذہ نہیں۔ اس سلسلے میں ایک عام چیز لوگوں میں پیدا ہو گئی ہے کہ اگر اتفاق سے سر راہ ملاقات ہو گئی یا راہ چلتے چلتے اتفاقی طور پر آمنے سامنے آ گئے تو خواہ مخواہ یہ کہا کہ اچھا پھر کسی وقت میں آپ سے مل لوں گا یا آ جاؤں گا، حالانکہ جب زبان ان جملوں کا ادا کرتی ہے تو ذہن میں اس کا کوئی اور مصداق متعین نہیں ہوتا بلکہ کچھ بھی متعین نہیں ہوتا، بس ایسے ہی کہہ دیا جاتا ہے۔ الا ماشاءاللہ کوئی بندہ اگر ایسا ہو کہ اس کے ذہن میں کوئی بات متعین ہو تو الگ چیز ہے، تو یہ بات بھی وعدہ خلافی کے اندر آتی ہے۔ بلکہ یہ اس طرح کا وعدہ ہے کہ وعدہ کرتے وقت اس کے پورا کرنے کا تصور ذہن کے کسی گوشے میں ہے ہی نہیں، تو یہ ایک ایسی بات ہے جس میں ہم سب ملوث ہیں، چاہے وہ جتنے بھی نمازی ہو، چاہے جتنے بھی جانکار ہو۔ پانچویں بات جو گالی گلوچ پر اتر آنا ہے، یعنی جب بھی کوئی جھگڑا ہو تو پھٹ پڑے، جہاں کسی سے انبر ہوئی اور گالی گلوچ تک نوبت پہنچی۔ اس کے لیے حدیث شریف میں فجور کا لفظ استعمال کیا گیا جس کے معنی میل عن الحق کے ہیں۔ حدیث شریف میں ان علامتوں کے لیے خصلت کا لفظ استعمال کیا گیا اور اسلوب بیان میں اذا کا لفظ استعمال کیا گیا جس کا مطلب یہ ہے کہ اتفاقی اور اچانک ہونے والی اگر کوئی چیز پیش آ گئی ہے تو اسے مورد الزام نہیں ٹھہرایا جائے گا، نہ اسے نفاق کی علامت قرار دیں گے، بلکہ ان چیزوں کی عادت کو علامات نفاق قرار دیا جائے گا۔ اب علامت اور علت یہ دو لفظ بولے جاتے ہیں، اس میں فرق کیا؟ حدیث شریف میں ان چیزوں کو صرف علامت قرار دیا گیا، علت نہیں فرمایا گیا، جس سے معلول کا تخلف نہیں ہوتا۔ یعنی جب علت پائی جائے گی تو پتہ چلا کہ پھر بندہ واقعی ایسا ہی ہے جس کی علت بیان کی جا رہی۔ اس بنا پر بعض حضرات کا یہ اشکال ہے کہ ایسے انسان کو منافق کہا جائے، درست نہیں، کیونکہ یہاں صرف علامات بیان کی گئی ہے۔ ضروری نہیں جہاں علامت موجود ہو وہاں اصل شے بھی پائی جائے، بلکہ علامتیں مشترک ہوتی ہیں۔ جیسے نبض کی جلدی یا نبض کی سرعت بخار کی علامت ہے، مگر کبھی قوت نفس کی بنا پر بھی ایسا ہوتا ہے۔ اسی طرح بدن کی زردی صفرا کے غلبے کی علامت ہے، مگر زردی خوف و ہراس کی بنیاد پر بھی ہوتی ہے۔ اسی طرح سیاہی سودا کے غلبے کی علامت ہے، لیکن کبھی غم و حزن سے بھی انسان کے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح یہاں ان چیزوں کو نفاق کی علامت بتلایا گیا، یعنی ان سے نفاق کا اشتباہ ہوتا ہے۔ ایک مسلمان کو ان چیزوں سے احتراز ضروری ہے، لیکن ان کے وجود سے نفاق کے وجود پر استدلال درست نہیں۔ جس طرح افعال کفریہ کے ارتکاب پر کفر کا اطلاق درست نہیں، اسی طرح ان علامات نفاق کو دیکھ کر کسی کے نفاق کا فیصلہ بھی درست نہیں۔ اسی وجہ سے حدیث شریف میں حتی یدعھا فرمایا گیا، یعنی صرف چھوڑ دینا کافی ہے۔ اگر ان علامات کے ارتکاب سے وہ منافق ہو گیا ہوتا تو حتی یؤمن کہا جاتا یا حتی یجدد ایمان کہا جاتا، لیکن صرف چھوڑ دینے ہی کو کافی فرمایا جا رہا ہے۔ پتہ چلا کہ اس کا صاف اور صریح مفہوم یہی ہے کہ وہ منافق نہیں ہوا۔ جب یہ بات ہے کہ ان علامات سے نفاق کے وجود پر استدلال درست نہیں، بلکہ اگر یہ باتیں کسی مسلمان کے اندر پائی جاتی ہیں تو مسلمان ہی رہتا ہے، پھر اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا کا پھر کیا مفہوم ہوگا؟ اس سے تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ان اعمال سے نفاق آ جاتا ہے۔ تو اس اشکال کے مختلف جوابات دیے گئے ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ کانا منافقا خالصا کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ وہ شریعت اسلامیہ کی نظر میں منافق ہو گیا، بلکہ ان اعمال کا مرتکب اس انسان کے اعتبار سے منافق ہے جس کے ساتھ نقض عہد کیا ہے، جس سے وعدہ خلافی کی ہے، جس کی امانت میں خیانت کی ہے۔ اس معنی کے اعتبار سے بھی روایت اپنے مفہوم میں واضح رہتی ہے، اور امام بخاری نے بھی اسی سے یہ بات سمجھی ہے، کیونکہ وہ یہاں نفاق جو اصطلاحی طور پر ہے اس کو بیان نہیں فرمایا جا رہا، بلکہ وہ ایمان میں کمی اور زیادتی کے اس بات کی غرض سے کفر اور ظلم میں کمی اور بیشی کا اس بات کر چکے، اور اسی طرح اب نفاق میں بھی
اسی کا اس بات کرنا چاہتے ہیں تاکہ نفاق کے اندر درجات ثابت ہو جائے، اور نفاق کے اندر درجات کے ثابت ہونے سے ایمان میں بھی درجات کا اس بات خود بخود ہو جائے گا۔ خطابی نے یہ جواب دیا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ارشاد محض ڈرانے کے لیے تاکہ مومنین کو ان بری خصلتوں سے بچایا جائے، اور ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں سے اجتناب اور بچنا ضروری ہے، کیونکہ یہ نفاق کی علامتیں ہیں جو نفاق تک آدمی کو لے جا سکتی۔ بعض حضرات نے یہ بھی جواب دیا کہ نفاق کی دو صورتیں، ایک عرفی اور ایک شرعی۔ نفاق شرعی تو معلوم ہے کہ باطن میں نفاق کو چھپائے ہوئے ہو اور زبان و عمل سے ایمان دکھلانا چاہتا ہو، اور نفاق عرفی کا مفہوم یہ ہے کہ ایمان کے باوجود ایسے کام کر رہا ہے جو کرنے کے نہیں ہیں۔ حدیث شریف میں نفاق عرفی ہی کے بارے میں فرمایا جا رہا، گناہ گویا منافق فی العقیدہ کافر اور منافق فی العمل فاسق۔ چوتھی بات یہ کہ حدیث شریف میں بیان کیے گئے لفظ آیت المنافق میں دو صورتیں، ایک تو یہ کہ الف لام جنس کے لیے لیا جائے یا عہد کے لیے لیا جائے۔ ان دونوں صورتوں میں اگر الف لام کو جنس کے لیے لیں تو ان علامتوں کو تشبیہ کے لیے لیا جائے گا، یعنی مفہوم یہ ہے کہ ان چیزوں کے ارتکاب سے منافقین کے ساتھ مشابہت ہو جاتی ہے۔ ان چیزوں سے مومن کو بچنا چاہیے تاکہ لوگ اس کے ایمان کے بارے میں مطمئن رہیں اور اسے اشتباہ کی نظر سے نہ دیکھے۔ اور اگر الف لام عہد کے لیے ہو تو پھر دو صورتیں ہیں، معہود کوئی خاص فرد ہو یا خاص جماعت۔ بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ معہود فرد واحد ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب کسی انسان کا حال بیان فرمانا منظور ہوتا اور اس کا یہ حال کسی عیب یا برائی کی وجہ سے اس کے لیے وجہ ایذا یا تکلیف والا بن سکتا تو آپ اس کی طرف توجہ نہ فرماتے، بلکہ اخلاق کریمانہ کے خلاف اس بات کو سمجھتے تھے کہ اس کا نام لیا جائے، اور صورتحال کی اصلاح کے لیے اس چیز کو اوصاف کے رنگ میں ڈھال دیتے تاکہ صاحب واقعہ کی اصلاح کے ساتھ ساتھ اس ارشاد کو زندگی کے لیے ہر انسان لائے عمل بھی بنا لے۔ چنانچہ آپ ایسی صورت میں ما بال اس طرح کے الفاظ استعمال فرماتے، کذا و کذا کہہ دیتے، ماذا یفعلون کذا فرما دیتے۔ بس یہی بات یہاں بھی پیش آئی کہ ایک شخص کی اصلاح کے لیے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس سے کوئی خاص جماعت مراد لی جائے، چنانچہ حسن بصری کا یہی ارشاد ہے کہ اس سے وہ منافقین مراد ہے جو آپ کے دور نبوت میں تھے۔ چنانچہ منقول ہے کسی نے حضرت عطا کے سامنے حضرت حسن بصری کا یہ ارشاد نقل کیا کہ جس میں یہ تین خصلتیں ہوں اسے منافق کہنے میں کوئی حرج نہیں، جب بات کرے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے خلاف کرے، جب امانت رکھی جائے خیانت کرے۔ یہ سن کر حضرت عطا نے فرمایا، حسن سے یہ کہنا، عطا نے سلام کہا ہے اور یہ کہا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا معاملہ یاد فرمائیے، اور یہ بھی کہ نفاق کا لفظ اس انسان پر راست آ سکتا ہے جس کے دل میں ایمان نہ رہا ہو، کیونکہ خداوند قدوس نے منافقین کے بارے میں ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا، یہ اس لیے کہ وہ ایمان لائے پھر کفر اختیار کیا فرمایا۔ اس میں صراحت کے ساتھ منافقین کے قلوب سے اسلام کے زوال کی اطلاع دی گئی ہے۔ چنانچہ اس نے حضرت حسن سے یہ بات کہی، اس پر حضرت نے اپنے تلامذہ سے فرمایا، اگر کوئی عالم میری بات کو نادرست قرار دے تو تم مجھے اس کا جواب بتلا دیا کرو۔ روایت کتنی ہی کمزور صحیح، لیکن معلوم ہوا حضرت حسن نے جو ان علامات کے بعد لفظ نفاق کے اطلاق میں کوئی حرج نہ سمجھتے تھے، اپنے قول سے رجوع فرما لیا۔ علامات نفاق کی تعداد ایک حدیث کے اندر 3 بتلائی گئی، دوسری حدیث کے اندر 4 بتلائی گئی۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے معلوم ہو رہا ہے کہ نفاق کی 3 علامتیں ہیں، اور اسلوب بیان سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ علامات نفاق کا انحصار بھی 3 ہی میں ہے، لیکن دوسری روایتیں جو حضرت عبداللہ بن عمرو کی روایات سے معلوم ہو رہا ہے کہ نفاق کی 4 علامتیں ہیں، ان 4 میں 2 علامتیں زائد بھی ہیں، اس لیے بظاہر یہ روایت اس کے معارض ہے، لیکن غور فرمائیے تو کوئی تعارض نہیں۔ اس کے جواب میں علامہ قرطبی فرماتے ہیں، ہو سکتا ہے حضور کے علم میں پہلے 3 خصلتیں ہوں، بعد میں کچھ اور خصلتیں آ گئی ہوں، دوسری حدیثوں میں ان کا بھی ذکر فرما دیا ہو۔ دوسرے بعض علماء نے دونوں روایت کو اس طرح جمع فرمایا کہ اگر دونوں روایتوں کی علامتوں کو جمع کیا جائے تو کل 5 علامتیں نکلتی، جھوٹ بولنا، خیانت کرنا، وعدہ خلافی کرنا، عہد کو توڑنا اور فسق و فجور کرنا، حد کو پار کر دینا۔ اسی طرح یہ کچھ روایتیں ایسی ہیں جس کے اندر سیم باتیں ہیں، لیکن وعدہ خلافی صرف پہلی میں اور عہد شکنی اور فجور صرف دوسری روایت میں مذکور ہے۔ اگر غور کیا جائے تو ان 5 کو 3 ہی سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح سے آدمی مراد لے تو کوئی حرج نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور علامت نفاق سے ہم سب کی